بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں رمضان المبارک کو آسان، خوشگوار، پرمسرت اور پر نور بنانے کے حوالے سے چند چھوٹے چھوٹے یوزفل اینڈ فروٹفل ٹپس I would like to share with you people۔ سب سے پہلے کھانے پینے کی بات کر لیتے ہیں کہ روزہ آپ کا سحری سے شروع ہوتا ہے، کھانے سے شروع ہوتا ہے۔ سحری کے وقت میں ہم جو گھر میں موجود ہوتا ہے اپنے دسترخوان پر الحمدللہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ ایک چیز جو گزشتہ چند سالوں سے میرے ذاتی تجربے میں ہے کہ اگر آپ کھجور کا شیک بنا کے وہ پی لیتے ہیں، ایک گلاس چھوٹا یا بڑا اپنے مزاج کے مطابق، تو اس سے سارا دن پیاس آپ کی جو ہے وہ بہت کنٹرول میں رہتی ہے، آپ کو پیاس نہیں لگتی۔ اگر آپ ڈیو ٹو لیک آف ٹائم نہ بنا سکیں تو سادہ کھجور 2 3 4 جتنا آپ کا من کرے وہ کھائیے، اور اوپر سے سادہ پانی کا ایک گلاس پی لیجئے۔ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر اور طاقت رکھی ہے کہ وہ آپ کی پیاس کو کنٹرول کرتی ہے۔ دوسری چیز دہی ہے، دہی کا استعمال بھی آپ کی پیاس کو کنٹرول کرتا ہے۔ سو ان 2 چیزوں کو لازمی طور پہ اپنے سحری کے کھانے میں ایڈ کر لیجئے، اور چاولوں سے اگر ممکن ہو تھوڑا سا پرہیز کیجئے، کیونکہ یہ آپ کو پیاس جلدی لگاتے ہیں، اور دوسرا بھوک بھی جلدی لگا دیتے ہیں۔ اس کی لائف جو ہوتی ہے اس ڈوز کی وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ پیشنٹ ہے، لائک آپ کو گردے کی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز جس سے آپ رمضان کو ہیپی بنا سکتے ہیں وہ افطاری کا سمے ہوتا ہے۔ افطاری اکیلے کرنے کی بجائے کسی کو افطاری میں شریک کر لیجیے۔ وہ آپ کا فیملی ممبر ہو سکتا ہے، اور بہت اچھا ہوگا کہ وہ کوئی آؤٹ سائڈر ہو، وہ کوئی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، وہ کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ملازم ہو سکتا ہے، وہ کوئی راہ چلتا ہو سکتا ہے۔ جب آپ اپنے ساتھ دسترخوان پر کسی کو بٹھاتے ہو، روزے دار کو، تو اس وقت جو وہ سیراب ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس کے چہرے کو جب دیکھتے ہو تو اس وقت جو ایک سکون اور اطمینان آپ کے اندر اترتا ہے وہ ہمارے رمضان کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ تیسرا کام جو آپ کے رمضان کو ایزی اینڈ ہیپی بناتا ہے وہ اس پر کنٹرول ہے، آپ کی زبان پر کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ رمضان میں جتنا کم بولیں گے، روزے کے ساتھ جتنا کم بولیں گے اتنا آپ کا رمضان خوشگوار گزرتا ہے۔ زبان ہے نا، لڑکھڑا جاتی ہے، اور جب بندہ بولنے پہ آتا ہے تو پھر بلا 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 بہت کچھ بولتا جاتا ہے۔ سو اس میں ممکن ہے کہ چاہتے نہ چاہتے جھوٹ کی آمیزش ہو جائے، اس میں مذاق ایسا کہ جو دوسرے کو ناپسندیدہ ہو، غیبت، سخت لب و لہجہ کہ جس سے کوئی ہرٹ ہو، تو کتنی بری بات ہوگی کہ عین رمضان میں، عین روزے کی حالت میں ہم ایک چھوٹی سی اپنی کوتاہی سے اپنے روزے کو خراب کر لیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ کریں گے، اپنی زبان کا بے جا استعمال کریں گے، اس کو جھوٹ، غیبت یا سختی سے اس کا استعمال کریں گے، تو آپ کا رمضان خوشگوار، وہ روزہ خوشگوار نہیں گزرے گا۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جس دن آپ نے زبان زیادہ چلائی ہو اس دن آپ کو روزہ زیادہ لگتا ہے، اور جس دن آپ نے زبان کم چلائی ہو اس دن آپ کو روزہ تھوڑا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ بولتے ہیں تو انرجی لگتی ہے جسم کی اور ہم تھک جاتے ہیں، پیاس لگتی ہے، دیٹ ڈزنٹ میٹر۔ اس کی ریزن اسپرچول ہے۔ جب آپ بات کرتے کرتے جھوٹ اور غیبت کی طرف چلے جاتے ہو تو آپ اپنے روزے کا اجر و ثواب کم کر لیتے ہو، اور اس کا پھر آپ کو جو اسپرچول ڈیمیج فیس کرنا پڑتا ہے
وہ روزہ لگنے کی صورت میں کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث ضرور سنی ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں دو عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا کہ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی، تو آپ نے پیالہ دیا اس کو کہ بی بی اس میں کیا کرو، تو اس نے کیا کی تو یوں لگا جیسے اس میں کچا گوشت تازہ پڑا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ غیبت کا گوشت جو تم نے کھایا، کیونکہ قرآن پاک میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے کو اس کا گوشت کھانے کے ایکول قرار دیا گیا۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان ہیپی ہو، آسان روزہ رہے، تو تیسرا ٹپ یہ ہے کہ آپ زبان پر کنٹرول رکھیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے جو ہمارے رمضان کو ایزی اور ہیپی بناتی ہے، وہ دن کے کسی بھی حصے میں سورہ رحمان اس کی تلاوت سننا ہے۔ آپ یہ دلچسپ ایکسپیریمنٹ رمضان میں ضرور کریے، خاص طور پہ دن 12 بجے کے بعد آپ سورہ رحمان اپنے کمرے میں بیٹھیں اور اس کی لسننگ کیجئے، جسٹ اپنے موبائل پر کسی بھی میڈیم سے، تو آپ کے اندر جو سکون اترتا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ گرم مزاج ہیں، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے، آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں، آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، تو رمضان میں یہ ٹپ ضرور یوز کیجئے۔ آپ سورہ رحمان کو جتنا سنتے ہیں اتنا آپ کا ڈپریس کا لیول ڈیکریز ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کو کر کے دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان آپ کا بہت خوشگوار، بڑا آسان، اور روزہ آپ کا یوں گزر جاتا ہے۔ پانچواں اور آخری ٹپ جو ہمیں اس رمضان میں کرنا چاہیے، اپنے محلے کی، سوسائٹی کی مسجد کا ایک وزٹ کیجئے اور دیکھیے کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ نمازیوں کے لیے وہ کوئی پنکھا ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیئر ہو سکتی ہے، کسی ضعیف بوڑھے کو جس پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے میں ہیلپ آؤٹ ہو، وہ سادہ سی 2-4 چپلیں ہو سکتی ہیں کہ جو نمازی آئیں تو وہ وضو کرنے کے لیے جائیں تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ جائے نماز ہو سکتا ہے، وہ قرآن پاک کا ایک نسخہ ہو سکتا ہے، وہ ایک تسبیح ہو سکتی ہے، وہ ایک ٹوپی ہو سکتی ہے جو آپ بازار سے خریدتے ہیں، اور کسی بھی ایسے بندے کو جو آپ کو لگتا ہے یہ پکا نمازی ہے یہاں پر، آپ ان کو گفٹ کے طور پہ ہدیے اور عقیدت کے ساتھ آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو اب کریں گے وہ، ان کو تو اجر و ثواب ملنا ہے اور ساتھ میں آپ کو بھی ملنا ہے۔ تو یہ وہ 5 ٹپس ہیں جو آپ کے رمضان کو آسان بناتے ہیں اور خوشگوار بناتے ہیں۔ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان میں ہماری عبادت کو، روزوں کو، نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔